رسم جہیز کی شرعی حیثیت۔ شرعی اعتبار سے جہیز کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی استطاعت کے مطابق کوئی تحفہ دینا چاہے تو دے دے، لیکن نہ وہ شادی کے لیے کوئی لازمی شرط ہے، نہ سسرال والوں کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کریں، اور اگر کسی لڑکی کو جہیز نہ دیا جائے یا کم دیا جائے تو اس پر برا مانیں یا لڑکی کو طعنہ دیں، اور نہ یہ کوئی دکھاوے کی چیز ہے کہ شادی کے موقع پر اس کی نمائش کر کے اپنی شان و شوکت کا اظہار کیا جائے۔ مگر آج کل شادی کے موقع پر جہیز کے نام سے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ نمود و نمائش کے لیے اور لوگوں کے طعن و تشنیع کے خوف سے اور لازم سمجھ کر دیا جاتا ہے۔ قرض لے کر دینا اس کی دلیل ہے۔ اس معاشرتی بگاڑ کا نتیجہ یہ ہے کہ غریب والدین کے لیے اپنی بچیوں کا نکاح کرنا وبال جان بن گیا ہے۔ جہیز کے مفاسد۔ موجودہ دور میں شادی کے موقع پر طرفین کا ایک دوسرے کو تحفے اور لڑکی کو جہیز دینے میں جس قدر غلو ہونے لگا ہے، اس میں درج ذیل قباحتیں عموماً پائی جاتی ہیں۔ پہلا، یہ سامان رسم سے مجبور ہو کر دیا جاتا ہے۔ نہ دینے والے کو ملامت کی جاتی ہے، بلکہ بعض جگہ لڑکے والے بڑی جرأت اور بے باکی سے مانگتے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا؟ اتنا نہ ملا تو ہم شادی نہیں کریں گے، گویا جبراً وصول کرتے ہیں، اور جبراً وصول کیا ہوا مال حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ کسی شخص کی دلی خوشی کے بغیر اس کا مال حلال نہیں۔ معلوم نہیں ان مردوں کی غیرت کہاں گئی جو مطالبہ کر کے ایک کمزور عورت سے مال لے کر اپنا گھر سجاتے ہیں، جبکہ شریعت نے گھر کا ذمہ دار اور منتظم اعلیٰ شوہر کو بنایا ہے۔ بیوی کا نفقہ، خرچ اور گھر کے تمام اخراجات، چاہے کھانے پینے کے ہوں یا رہنے سہنے اور پہننے کے ہوں، ان سب کا ذمہ دار مرد ہے۔ دوسرا، دینے والے کی نیت ریا، شہرت اور ناموری کی ہوتی ہے، اس لیے اس کی خوب نمائش کی جاتی ہے۔ دور و نزدیک کی خواتین بڑے اہتمام سے اسے دیکھنے آتی ہیں، بلکہ دیتے وقت نامحرم مردوں کے مجمع کے سامنے بھی لڑکی کو دیے جانے والے کپڑوں تک کی نمائش جیسا شرمناک عمل دہرایا جاتا ہے، جبکہ شہرت کی نیت سے جائز عمل بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص لوگوں کو سنانے یا دکھانے کی نیت سے کوئی عمل کرے گا تاکہ لوگ سن کر یا دیکھ کر اس کی تعریف کریں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کی اس حرکت کو ظاہر کریں گے تاکہ سب کے سامنے وہ ذلیل ہو۔ تیسرا، اس کے علاوہ آج کل عموماً جہیز اتنی زیادہ مقدار میں دیا جاتا ہے جس سے حج فرض ہو جاتا ہے، مگر حج نہیں کرواتے۔ اسی طرح بعض لوگ بچی کے پیدا ہوتے ہی جہیز جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس وقت سے لڑکی کو مالک بنا دیا تو بالغ ہونے کے بعد ہر سال اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر والدین کی ملکیت میں ہو تو ان پر لازم ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کریں، ورنہ دوہرے گناہ کے مرتکب ہوں گے، ایک جہیز کی رسم کا گناہ اور دوسرا زکوٰۃ نہ دینے کا۔ چوتھا، اس قبیح رسم کی وجہ سے غریب آدمی کے لیے لڑکی کی شادی وبال جان بن گئی ہے۔ وہ جہیز کی مطلوبہ مقدار پوری کرنے کے لیے جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ بعض لوگ اس من گھڑت ضرورت کے لیے زکوٰۃ و صدقات مانگتے پھرتے ہیں۔ بلا ضرورت مانگنا حرام اور ایسے شخص کو دینا بھی حرام ہے۔ پانچواں، مطلوب مقدار مہیا نہ ہونے کی بنا پر رشتہ دینے کے بعد نکاح کرنے، بلکہ بسا اوقات نکاح کے بعد رخصتی میں اس قدر تاخیر کی جاتی ہے کہ لڑکیوں کی عمریں 30 40 سال تک ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یہاں عزت و عفت محفوظ رکھنے والی لڑکیاں گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہیں یا نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہیں، بلکہ بعض کو مختلف جسمانی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اصول حفظان صحت کے لحاظ سے بھی یہ شادی میں زیادہ تاخیر صحت کے لیے مضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو: ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے، دوسرے جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسرے بے نکاح لڑکے اور لڑکی کی شادی میں جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے۔
ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی اولاد لڑکا یا لڑکی ہو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے، جب بالغ ہو جائے تو نکاح کر دے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر نکاح نہ کیا اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کا گناہ باپ پر بھی ہوگا۔ چھٹا، جہیز کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ کئی خاندانوں میں بیوی آتے ہی اپنی برتری جتانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ سارا کچھ تو میں لائی ہوں، شوہر تو میرا محتاج ہے، چارپائی سے لے کر کھانے پینے کے برتنوں تک میں لائی ہوں۔ پھر آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آخرکار نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بیٹی سے محبت کے بنا پر دے رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ایسے لوگ ذرا غور کریں تو ان پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ سوچئے، بیٹی کے پیدا ہونے سے لے کر شادی تک اور شادی سے لے کر مرتے دم تک محبت رہے گی یا شادی کے بعد ختم ہو جائے گی؟ تو شادی کے وقت محبت کا ایسا جوش کیوں اٹھتا ہے کہ کچھ بھی ہو جہیز کی رسم مروج طریقے سے ہی ضرور پوری کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی، لوگوں میں عزت نہیں رہے گی، لوگ طعنے دیں گے کہ بیٹی کی شادی تھی یا جنازہ۔ اگر واقعتاً آپ محبت کی وجہ سے اسے کچھ دینا چاہتے ہیں تو اظہار محبت کی اور بھی کئی صورتیں ہیں۔ مثلاً اسے جائیداد میں شریک کر لیں، کارخانے یا تجارت میں شریک کر لیں۔ بالفرض اگر اسی وقت دینا ہی ہے تو نقدی کی صورت میں دیں تاکہ وہ جہاں چاہیں اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں۔